آپ نے ایک اونٹ خرید لیا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اسی اونٹ کو وہیں سے خرید کے اور وہیں پہ بیچ دیا، کچھ منافع حاصل کر لیا، کاروبار کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح سے اس کاروبار کو جاری رکھا، اور ایک ٹائم آیا کہ آپ نے اپنے گھر جا کے بتایا کہ آج کے دن مجھے سب سے زیادہ منافع ہوا ہے، اور کیا کیا تھا؟ 200 اونٹ آپ نے وہیں سے منڈی میں خریدے تھے، جتنے کے خریدے تھے اتنے کے ہی بیچ دیے۔ بتایا یہی گھر جا کے اپنے وائف کو کہ آج مجھے سب سے زیادہ منافع ہوا، جتنے کے میں نے اونٹ خریدے اتنے کے ہی بیچ دیے۔ وہ حیران ہوئی ایسے کیسے ہو گیا کہ جتنے کے خریدے اتنے کے بیچ بھی دیے اور منافع بھی سب سے زیادہ ہو گیا؟ آپ نے پھر فرمایا یہ سکھا رہے ہیں، کاروبار سکھا رہے ہیں، کاروبار کس طرح سے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں منافع، دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز میں منافع رکھوں، یہ حکمت عملی ہوتی ہے کاروبار کے اندر۔ آج ہم کاروبار سیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیونکہ ہمارے آئیڈیل اور وہی ہونے چاہیے، اور ہمیں کاروبار تو کیا زندگی میں ہر کام یعنی انہی لوگوں سے سیکھنا ہے اور انہی کے طریقہ کار پہ چلنا ہے۔ بیسیکلی تو پیسہ کمانا یا کاروبار اس کی کہہ لیں، تجارت کہہ لیں، یا روزی کمانے کا کوئی بھی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی فرض عبادت ہے، فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ یا سب سے بڑا ثواب یا سب سے بڑا نیکی کا کام حلال رزق کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر اس درجے سے یعنی اوپر ہے، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا کوئی جہاد کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، سب سے یعنی بڑا یعنی عبادت کا کام حلال رزق کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حلال رزق کمانے کا جو صحیح رستہ ہے وہ تجارت ہے۔ آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو کہیں پہ بھی نوکری کا کنسیپٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ نوکری کا کنسیپٹ یہ 150 سال سے انگریز نے شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ غلام بھی دیکھیں تو غلام بھی بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان کاروباری تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اتنے بڑے کاروباری تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اتنے بڑے کاروباری تھے کہ آپ یہ دیکھ لیں اس دور کی جو سب سے بڑی تاجر خاتون تھی، آپ کا اس کے ساتھ بزنس تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے بزنس پارٹنر بنے، انہی کے ساتھ پھر بعد میں شادی بھی ہوئی ہے۔ آپ اس دور میں اگر بات کریں تو اس دور میں جو سب سے بڑا کاروباری ہے، امیر آدمی ہے، بل گیٹس کی بات کریں تو آپ اور میرے میں سے کوئی بھی بل گیٹس کے ساتھ کاروبار جا کے نہیں کر سکتا، اس کا پارٹنر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ ہماری اس لیول کا ہم یعنی کام کر ہی نہیں رہے، یا اس لیول پہ ہم ہے ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کا پورا خاندان بہت بڑے کاروباری تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جب دور خلافت سنبھالا ہے، جس دن دور خلافت سنبھالا اس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور وہ زکوٰۃ اس ٹائم کی 48,000 دینار تھی۔ کتنی تھی؟ 48,000 دینار۔ میں نے جب اس کی کیلکولیشن نکالی آج کے دور کے مطابق تو 1.25 ارب روپے بنتی ہے۔ اتنے بڑے کاروباری تھے، اور آپ کا کاروبار سب سے بڑا جو کاروبار تھا وہ کنویں کھود کے بیچ دینے کا تھا۔ کنواں کھودتے تھے، ٹیکنالوجی تھی نا، پانی کی ضرورت تھی، اور یہ کنواں کھودتے تھے اور کنواں پورا اوکے کر کے اور اس کے بعد اس کو بیچ لیتے تھے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے جو اسلام میں جو امیر ترین لوگوں کا ذکر ملتا ہے وہ 3 لوگ ہیں۔ ایک سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے بیسیکلی جو آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ بیسیکلی ان کو ڈسکس کرنے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو سسٹم سارے کا سارا، یہ جو ہماری ٹریننگ سیشن ہے، یہ جو بھی کچھ آپ کو طریقہ ہم جو سمجھاتے ہیں، یا آپ چھوٹے پیمانے سے کام آپ نے شروع کرنا ہے اور بڑے پیمانے تک جانا ہے، یہ بالکل
سنت طریقہ ہے اور بالکل ہم پیروی کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف. تو آج کے بعد آپ ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کاروبار کو لے کے چلیں گے. کسی بھی کاروبار کو جب شروع کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہر صورت میں ملے گی. آپ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے آپ کے باپ دادا کی اچھی خاصی جائیدادیں تھیں اور بہت بڑے بڑے کاروبار بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن جب مسلمان ہوئے تو آپ کو یعنی ہر چیز سے فارغ کر دیا گیا کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک. تو اس کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ جب مواخات مدینہ جب آپ یعنی بھائی بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ واقعہ بھی سب نے سنا ہے کہ جی میرے پاس اگر 2 پلاٹ ہے تو ایک آپ کو دے دیتا ہوں, 2 گھر ہے تو ایک آپ کو دے دیتا ہوں, یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر یعنی 2 بیویاں ہیں تو ایک کو میں طلاق دے کے آپ کو دے دیتا ہوں. اس لیول تک یعنی بھائی چارہ آپس میں قائم کیا تھا. تو اس ٹائم پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یعنی یہی بات ہے کہ میرے پاس حضرت ایوب انصاری نے فرمایا کہ میرے پاس ایک گھر ہے, آپ کو گھر دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے کچھ اونٹ ہیں, میں آپ کو کچھ اونٹ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یا اور جو سرمایہ تھا میں اس میں سے آپ کو کچھ سرمایہ دے دیتا ہوں, آپ اس طرح سے سروائیو کر لیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے کوئی سرمایہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی اونٹ نہیں چاہیے, کوئی گھر نہیں چاہیے, مجھے اس طرح کا کچھ نہیں چاہیے. آپ مجھے منڈی کا راستہ دکھائیں, ٹھیک ہے, یہاں کے جو کاروباری مراکز ہیں مجھے ان کا راستہ دکھائیں کہ وہ کاروباری مراکز کہاں کہاں پہ ہیں, اور میں خود جا کے وہاں پہ دیکھ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک. تو آپ کو ایک منڈی کا راستہ دکھا دیا گیا جہاں پہ اونٹ اور گھوڑے ان کی منڈی لگتی تھی اور وہ سیل ہوتے تھے. آپ اس منڈی میں چلے گئے, اس منڈی میں جا کے سارا دن دیکھتے رہے کہ یہاں پہ کیا کیا کام ہو سکتا ہے, کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے. پیسہ ایک کوڑی بھی نہیں ہے, ایک دینار بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہاں پہ جب سارا دن جا کے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ دور دراز سے لوگ اونٹ اور گھوڑے لے کے آتے ہیں بیچنے کے لیے. تو ان کے اوپر کافی زیادہ گرد بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ان کو ذرا چمکانے اور صاف کرنے کا کام کیا جائے. ٹھیک. تو آپ نے کیا کیا, وہ جو کنگھی اکثر آپ نے دیکھی ہوگی اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر یا گدھے کے اوپر وہ کنگھی مارتے ہیں, اس کو چمکانے کے لیے, صاف ستھرا کرنے کے لیے, اس کے اوپر مٹی شٹی اتارنے کے لیے, یا جو بھی جب خاص طور پہ بیچنے سے پہلے کرتے ہیں لازمی طور پہ. تو آپ نے کیا کیا, وہ ایک کنگھی لی صرف, اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی گرد چڑھی ہوئی ہے, کیوں نہ میں آپ کو اس کو ذرا گھوڑے کو چمکا کے دے دوں, اونٹ کو چمکا کے دے دوں. تو آپ نے یعنی کچھ دن یہ کنگھی سے صرف ان کو گھوڑوں کو اور اونٹ کو چمکانا شروع کر دیا, صاف کرنا شروع کر دیا, اور اس سے پیسے کمانا شروع کر دیا. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروباری نہیں بن سکتے. آپ کو کچھ عرصہ کے لیے کسی کے ساتھ کام کرنا پڑے, مزدوری پہ کام کرنا پڑے, ہول سیلر سے یا ڈسٹریبیوٹر سے مال اٹھا کے بیچنا پڑے, آپ وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا, یعنی کنگھی کا کام کرتے رہے. کچھ دن کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جو جانور اتنی دور دور سے آتے ہیں, لازمی سی بات ہے وہ قطار در قطار آتے تھے, تو ان کے گلے میں گھنٹی باندھی جاتی تھی. تو وہ گھنٹی کے لیے یعنی آپ نے کیا کیا, جو پہلا کاروبار میں شروع کیا بیچنے اور کرنے کا, تو آپ نے کیا کیا, کچھ گھنٹیاں خرید لی. جو آپ نے پیسے کمائے تھے مزدوری کر کے, وہ کنگھی پھیر کے جو پیسے کمائے تھے, اس سے آپ نے گھنٹیاں خریدی. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پھر پورے منڈی میں پھرتے تھے, جو لوگ خریدتے تھے گھوڑے یا اونٹ خریدتے تھے, ان سے آپ بات چیت کر کے ایک گھنٹی ان کو بیچ دیتے تھے. اس طرح سے آپ کنگھی پھیرنے سے گھنٹی بیچنے تک آپ آ گئے. یعنی جتنا سرمایہ تھا اسی میں چھوٹا کام شروع کر لیا. ٹھیک ہے. یہی کرتے 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 ایک دن آیا کہ آپ نے ایک اونٹ خرید لیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اسی اونٹ کو وہیں سے خرید کے اور وہیں پہ
بیچ دیا, کچھ منافع حاصل کر لیا, کاروبار کی طرف آ گئے. اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح سے اس کاروبار کو جاری رکھا, اور ایک ٹائم آیا کہ آپ نے اپنے گھر جا کے بتایا کہ آج کے دن مجھے سب سے زیادہ منافع ہوا ہے. اور کیا کیا تھا, 200 اونٹ آپ نے وہیں سے منڈی میں خریدے تھے, جتنے کے خریدے تھے اتنے کے ہی بیچ دیے. بتایا یہی گھر جا کے اپنے وائف کو کہ آج مجھے سب سے زیادہ منافع ہوا, جتنے کے میں نے اونٹ خریدے اتنے کے ہی بیچ دیے. وہ حیران ہوئی, ایسے کیسے ہو گیا کہ جتنے کے خریدے اتنے کے بیچ بھی دیے اور منافع بھی سب سے زیادہ ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا یہ سکھا رہے ہیں, کاروبار سکھا رہے ہیں, کاروبار کس طرح سے ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں منافع, دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز میں منافع رکھوں. یہ حکمت عملی ہوتی ہے کاروبار کے اندر. تو آپ نے کیا کیا تھا, 200 اونٹ خریدے اور انہی 200 اونٹ کو جتنے میں خریدے تھے اتنے میں دوسری پارٹی کو بیچ دیا, بالکل سچ بتا کے کہ میں نے یہ اتنے کے خریدے اور اتنے کے آپ کو بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں آپ نے کیا کیا, آپ نے ان سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ 200 اونٹ لے جانے کے لیے آپ کے پاس عملہ ہے جو ان کی رکھوالی بھی کرے گا, ان کو لے کے بھی جائے گا اور باحفاظت پہنچائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس عملہ نہیں تھا, 1 سے 2 لوگ تھے. آپ نے فرمایا میرے پاس عملہ ہے, یعنی میرے پاس لیبر ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو لے جاؤ, میری طرف سے یہ لیبر اور آپ کے اونٹ صحیح سلامت آپ کو پہنچا دیں گے. آپ نے وہاں سے پیسے کچھ کمائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پوچھا یہ 200 اونٹ آپ نے لے کے جانے ہیں جہاں پہ بھی, وہاں تک جانے کا چارہ ہے. اب چارہ بھی پورا نہیں تھا ان کے پاس, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ 200 اونٹ خرید کے لانے. تو آپ نے بیسیکلی ساتھ میں چارے کا کام شروع کر لیا تھا, را میٹیریل کا کام. ٹھیک, تو چارے کا کام شروع کر لیا. وہ سر چارہ تھا, آپ نے فرمایا کہ ان 200 اونٹ کا چارہ میں ساتھ دے دیتا ہوں. چارہ بیچ دیا. ٹھیک ہے, 200 اونٹ کے لیے گھنٹیاں چاہیے تھی, گھنٹیاں بیچ دی. ٹھیک ہے, کچھ اور یعنی ان کے لیے لوازمات ہوتے ہیں جو کسی کو رسا, خاص طور پہ رسی کا بھی اس میں ذکر ہے کہ رسی 200 اونٹ کے لیے, اب رسیوں کا تھا, رسیاں چاہیے تھی تو آپ نے وہ 200 رسیاں بیچ دی. یعنی قصہ مختصر جو چیزیں اس کے لیے چاہیے تھی آپ نے اونٹ بیچنے میں کچھ نہیں کمایا, لیکن جو اس کے ساتھ باقی لوازمات تھے 200 اونٹ کا میٹیریل اکٹھا جب بیچا تو اس میں آپ نے اتنا پیسہ کمایا کہ اس پہلے جتنا بھی آج تک کمایا تھا ان سب سے زیادہ منافع حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کاروبار یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہمارے پاس پیسے کچھ نہیں ہے لیکن ہم نے کاروبار کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ نہیں چاہیے, آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے چاہے مزدوری کرنی پڑے, چاہے ہول سیلر سے مال اٹھا کے بیچنا پڑے, وہاں سے پیسے تھوڑے سے لے, ایک چھوٹا سا کام شروع کر لیں. چاکلیٹ کا ہی کاروبار ہے. ٹھیک ہے, میلٹ کریں, مولڈ میں ڈالیں, پیکنگ کریں اور بیچ دیں. چھوٹا سا کاروبار, لولی پاپ کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے, 10-15-20 ہزار روپے سے شروع ہونے والا ہے. یہ شروع کر دیں. جیسے جیسے یہ آپ کا آہستہ آہستہ بیچتے جائیں, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو پتہ لگے گا میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ اب میں فیکٹری لگا سکتا ہوں. تو آپ مشینری خرید لیں, فیکٹری لگا لیں, لیبر بڑھا لیں اور کام کو بہتر کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس سے ملتی جلتی چیزیں کون سی ہیں جن کو میں سیل کر سکتا ہوں اور اس سے بھی پیسے کما سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ان پہ فوکس کریں, یہ لازمی طور پہ. ٹھیک ہے, تو پیسہ کمانا یہ اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے, میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا ہے. اسی چیز کو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ پیسے تھوڑے کمائیں, زیادہ کمائیں. نہیں, اس میں آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنا پیسہ آپ چاہے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا پیسہ چاہے آپ کما سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے کہ جی حساب کتاب کے معاملات, اس میں سمپل سی بات ہے, حلال رزق پہ آپ کا حساب ہے اور حرام پہ عذاب ہے. کمانا حلال ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, اب وہ لگانا کدھر ہے وہ آپ کا اپنا ایک فوکس ہونا چاہیے کہ میں اس کو بڑھاتا جاؤں, مخلوق کی بھلائی کے لیے ہو. کیونکہ جو کچھ آپ نے اپنے لیے کرنا ہوتا ہے وہ تو صرف 2 روٹی کا ہے کہ ایک ٹائم میں آپ 2 روٹی کھاتے ہیں, سارا دن میں آپ بڑی مشکل سے 300 روپے کی چیز کھا لیں گے, جو بھی کچھ کھا لیں گے, کھانا کچھ بھی کھانا ہے.
آپ کو سارا مہینے کے لیے 10,000 روپے چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی کما رہے ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے بھی کما رہے ہیں، وہ آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. چاہے وہ آپ کے اپنے بچے کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، پڑوسی کیوں نہ ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں. لیکن اللہ اگر آپ سے کام لے رہا ہے، آپ کی رعایا میں اس کو دے دیا اور آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کی خدمت کرنے کے چکر میں آپ رات دن خود محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، یہ سب کے سب نیکی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کاروبار کھل کے کریں، بغیر کسی خوف کے کریں، بغیر کسی ڈر کے کریں، محنت کریں. ٹھیک ہے، ہم قسمت کا بڑا رونا روتے ہیں کہ جی قسمت میری خراب ہے، قسمت میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، قسمت محنت کی اولاد ہے. آپ محنت سے قسمت کو بدل سکتے ہیں. یہ جو قسمت ہے نا، قسمت، یہ دو لفظوں کا ایک یعنی اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو میں سادہ لفظوں میں بتاؤں تو ڈائریکشن کی قسم کو ہم قسمت کہتے ہیں. سوری، یہ جو سمت کہ ہماری سمت کیا ہے، کس قسم کی سمت میں ہم چلتے ہیں، اس کو ہم قسمت کہتے ہیں. قسم اور سمت، ان دو لفظوں کا مجموعہ ہے قسمت. ٹھیک ہے، اگر آپ اچھے راستے پہ چل رہے ہیں تو قسمت آپ کی اچھی ہے، اگر آپ برے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کی قسمت بری ہے. ٹھیک ہے، لہذا محنت کر کے اپنی قسمت کو بدل دیں. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پرابلمز ہیں. میں یعنی میری اگر بنیاد اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں دنیا کے جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی کس حد تک غریب ہوگا، اس سے بھی زیادہ غربت کے وقت سے گزرے. ٹھیک ہے، ایسا وقت تھا کہ سوچ میں بھی نہیں آتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے گا کہ حالات بدل جائیں گے. ہاں، ایک ہی چیز تھی جو نہیں چھوڑی، وہ محنت تھی، اور دوسری اللہ پہ یقین. اس کو نہیں چھوڑا. بچپن سے کاروبار کرنا شروع کیا اور آج تک کاروبار کرتے چلے آ رہے ہیں، محنت کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے صرف میری قسمت ہی نہیں، میرے ساتھ جڑے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی قسمت بدل دی. ٹھیک ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں. آپ سب لوگ آئے ہیں، جب آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ سب کی بھی قسمت بدلنے والی ہے. یہ میرا دعویٰ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، کاروبار کریں. نوکری کب تک کریں گے؟ جاب ہوتی کیا ہے؟ جیل آف باس. اس جیل سے نکلے بھائی. آج نکل لیں گے تو آج سے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا. سال کے بعد نکلتے ہیں تو آپ کی اپنی سستی ہے. 2 سال کے بعد نکلتے ہیں، آپ کی اپنی سستی ہے. جتنا جلدی فیصلہ لے لیں گے اتنی جلدی آپ کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ جاب سے خوشحال نہیں ہو سکتے، چاہے وہ 10 لاکھ کی جاب کیوں نہ ہو. خوشحالی پیسے کا نام ہوگی، مان لیتا ہوں، لیکن سب سے بڑی خوشحالی یہاں پہ سکون کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے سیٹسفیکٹری کا نام ہے. اس کو کہتے ہیں خوشحالی. یہ خوشحالی آپ نے خود لانی ہے. کاروبار محنت کا نام ہے، یہ یاد رکھیں. اگر کسی کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں کاروبار آج شروع کر لوں گا، رات کو سوؤں گا اور صبح اٹھوں گا تو تکیے کے نیچے پیسے کی بوری پڑی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. شروع میں جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو لوگ آپ کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے، بڑی عجیب عجیب باتیں کریں گے، بڑے عجیب عجیب نقص نکالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر آوازیں کسیں گے. آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ایون کہ آپ کے گھر میں سے ہی شاید کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوں گے. آپ کو طرح طرح کے القابات ملیں گے. ان سب سے گزرنے کے بعد کچھ عرصے تک آپ کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جو آپ نے خود سوچا تھا اس پہ بھی پورا نہیں اتر رہے ہوں گے. جو آپ نے خود سوچا تھا کہ میں اتنا کام کر کے، اتنی محنت کر کے اتنے پیسے کما لوں گا، وہ پیسے بھی نہیں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا تنگی کا سفر گزارنا پڑے گا، اور یہ سفر آپ کا 6 مہینے تک میکسیمم چلتا ہے. 6 مہینے کے بعد آپ کی سمت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی قسمت بننا شروع ہو جاتی ہے.
6 مہینے سے سال کے اندر آپ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جتنا آپ نے سرمایہ لگایا تھا وہ بھی نکال کے اتنا ہی پروفٹ بھی نکال لیتے ہیں، اور 1-2 لیبر بھی آپ ایڈ کر چکے ہوتے ہیں۔ 2 سال کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے کام شروع کروایا، 2 سال کے اندر انہوں نے 5-5 6-6 10-10 لوگ اپنے نیچے لیبر ایڈ کر لیے۔ ٹھیک ہے، تو لگے رہنے کا نام بزنس ہے۔ اگر کسی کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یار میں چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں۔ میں نے اسٹڈی کیا ہے پورے اسلام میں، کاروبار کے ساتھ کاروبار جوڑنا تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، لیکن کسی بھی کاروبار کو شروع کر کے بند کرنے کا نہیں بتایا، اس پہ لگے رہے ہیں، مرتے دم تک ان کے وہ کاروبار چلتے رہے ہیں، اور ان کی کامیابی کی ہی مثالیں ملتی ہیں۔ کمپٹیشن کیا ہے؟ مارکیٹ میں تو بہت سارے برانڈ ہیں، ہمیں یعنی برانڈ کی چیزیں بیچنی ہے، ان چیزوں سے نکل آئیں۔ یہ برانڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ برانڈ اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ میں استعمال کرتا ہوں وہ میرا برانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا برانڈ ہے۔ تو اگر ہم سب لوگ لکس کے صابن استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے لکس کا صابن برانڈ ہے۔ اب جب تک ایک چیز ہماری مارکیٹ میں وجود ہی نہیں ہے، کیا وہ کسی کا برانڈ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ ہاں، آج کے دن جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، تو آج کے دن سب سے پہلے آپ خود برانڈ ہیں۔ آپ نے ایک نام ایجاد کرنا ہے، وہ آپ کے برانڈ کا نام ایجاد ہوا ہے ابھی۔ جب آپ اس نام سے پروڈکٹ تیار کر لیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ اس کو خود استعمال کریں گے اور خود سیٹسفائی ہے کہ یار یس چیز تو ٹھیک ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، تو آج سے وہ آپ کا برانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کا برانڈ بن گئی آپ کی پروڈکٹ۔ اسی پروڈکٹ کو آپ نے ایک گلی کے اندر لوگوں کو دینا شروع کر دیا اور آپ کو وہاں پہ ریپیٹ آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کی پروڈکٹ وہ ایک گلی کا برانڈ بن گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنی پروڈکٹ کو ایک پورے گاؤں کا برانڈ بناتے ہیں، کرتے کرتے کہ یونین کونسل کا برانڈ بناتے ہیں، پھر ایک تحصیل کا، پھر ایک ڈسٹرکٹ کا، بنائے آپ پورے پاکستان کا برانڈ۔ کس نے روکا ہے؟ یہ برانڈ کا خوف نکال دے کہ برانڈ کی چیزیں بکتی ہیں، وہ دور گئے۔ پروڈکٹ پاکستانی آپ کو بنانی ہوگی، ہاں کوالٹی کا خیال رکھیں، ایمانداری کا خیال رکھیں، اپنا اعتبار خراب نہ کریں۔ اعتبار اگر آپ نے خراب کر لیا، کوالٹی آپ نے بتائی کچھ اور دی کچھ، دین بھی خراب ہے اور دنیا بھی خراب ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں حلال رزق کمانا ہے، دین اور دنیا دونوں کو سنوارنا ہے، کیونکہ اس کاروبار کے راستے میں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں دین بھی آپ کی سنورتی ہے اور دنیا بھی سنورتی ہے۔ اگر آپ خود خوشحال ہوتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد ہر بندے کو خوشحال کر لیتے ہیں۔ جب آپ خود تنگ ہوتے ہیں تو سوائے زبان کے اور کچھ نہیں چلتی۔ جب آپ خود خوشحال ہوتے ہیں، آپ یقین کریں عاجزی آ جاتی ہے، ایمانداری آ جاتی ہے، سچائی آ جاتی ہے، دل کرتا ہے کچھ کرنے کو، اچھائی کے سارے کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ لیکن جب گھر میں تنگی ہو، بچے بیمار پڑے ہو اور تنخواہ ایڈوانس لینی پڑے، تو چیخ نکلتی ہے اندر سے کہ میرا اگلا مہینہ کیسے گزرے گا۔ تو اس سے نکلنا پڑے گا آپ کو۔ یہ تکلیف آپ نے خود اپنے لیے بنائی ہوئی ہے، کتنا عرصہ بنا کے رکھنی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں۔ آج کے آج فیصلہ کر کے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار میں نوکری نہیں چھوڑ سکتا، مت چھوڑے، لیکن خدا را نوکری آپ کی 6 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی ہے، اس کے بعد آ کے صرف 4 گھنٹے آپ کاروبار کو دینا شروع کر دیں۔ 2 گھنٹے میں مینوفیکچرنگ کریں، 2 گھنٹے میں سیل کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں 6 مہینے کے اندر اندر آپ کی جتنی انکم نوکری سے آ رہی تھی، اس سے ڈبل انکم آپ کی اس 4 گھنٹے کی محنت سے آئے گی، اور اس کے بعد آپ کو خود لگے گا کہ اب مجھے نوکری کی کیا ضرورت ہے، مجھے چھوڑ دینی چاہیے۔ نوکری کا کنسپٹ اگلے 30 سے 50 سال کے اندر ختم ہونے والا ہے، یہ بات لکھ لیں۔ 150 سال پیچھے چلے جائیں، نوکری کا کنسپٹ نہیں ہے۔
30 से 50 साल आगे चले जाए, नौकरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है। AI का टूल आ चुका है, लाखों लोगों को उसने उड़ा दिया हुआ है। लाखों लोगों की, जो इंटेलिजेंट लोग थे, IT के लोग थे, बड़े बड़े फनियर किस्म के लोग थे, उन सब को AI ने उड़ा के रख दिया, उनकी जरूरत ही नहीं रही, ठीक है। तो इसी तरह से जदीद चीजें मजीद इस दुनिया में आ रही हैं और आने वाली हैं। ये जो आप छोटी मोटी नौकरियां करते फिरते हो, ये सब खत्म होने वाला है, ठीक है। आपको कारोबारी बनना होगा। कामयाब वही रहेगा जिसका इस पाकिस्तान दुनिया के अंदर ब्रांड है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। आप जो मर्जी डिजिटल दुनिया में चले जाएं, आखिरकार कुछ बेचना होता है, चाहे वो आप सर्विस बेचें, चाहे प्रोडक्ट बेचें, चाहे कुछ भी बेचें, बिजनेस नाम बेचने का है, ठीक है। तो आपको हर सूरत में अभी से किसी न किसी प्रोडक्ट की तरफ आना चाहिए। प्रोडक्ट या बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। जिसने, एक मुहावरा है ना, जिसने की शर्म उसके फुटे करम। शर्म छोड़ दो कि यार मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में ये बात होगी, सॉरी, इससे निकल आए। 2 साल इस चीज से निकाल दें, बिल्कुल खत्म कर दें। अगर कामयाब कारोबारी बनना है तो 3 रिश्ते छोड़ दें आज से, नानक, दादक और पिंडा वाले। नानक कहते हैं जितने भी रिश्ते आपके अपनी बीवी के रिश्तेदार या माँ बाप के रिश्तेदार, माँ के रिश्तेदार, उनको 2 साल के इस्तीफा दे दें। बहुत कोई इमरजेंसी अगर कहीं करना पड़े तो करें, अदरवाइज ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, हम बहुत सारे लवाजमात में पड़े होते हैं, 2 साल के लिए उनको सबको छोड़ दें। इसी तरह से आपकी बिरादरी के बहुत सारे मामला, हम बिला वजह चौधरी बने फिरते होते हैं, जेब में पैसे नहीं होते, घर में 3 टाइम की प्रॉपर रोटी नहीं पकड़ी होती, लेकिन हम चौधरी होते हैं, बिरादरी के बड़े होते हैं। तो इससे निकल आए, ठीक है। पिंडा वाले, तीसरा पिंडा वाले मतलब जो भी आपके हल्का बाब के लोग हैं, जो बिला वजह आपको बस बड़ा बना के तो रखते हैं, लेकिन आपकी हैसियत कोई नहीं होती, उन सब से निकल आए। 2 साल के लिए इन सबको बिल्कुल आप कट ऑफ कर दें। 2 साल के बाद ये सब लोग अगर आपके पास ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ये आपकी मिसालें लोगों को ना देते फिरे तो बात करना। ये खुद आपको ना कहे कि यार मेरे बच्चों को भी एडजस्ट कर लो तो बात करना। सिर्फ 2 साल अपने आप को दे दो, अपनी जात को दे दो। हमने सारी जिंदगी मजाक बहुत खेल लिया, अब सीरियस होकर 2 साल अपने लिए कर ले, ठीक है। मत सोचे कोई मेरे साथ फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा, आपने किसी के साथ नहीं करना। आपने क्वालिटी देनी है, लगातार जाना है, मेहनत करनी है, काम करना है और काम करना है और पैसे कमाने हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट बात बताता चलो, ये जो मैंने बात की कि नानक, दादक और पिंडा वाले छोड़ दें, एक रिश्ता बना ले। वो रिश्ता कौन सा है? क्लाइंट का रिश्ता। ये जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, चाहे बच्चे क्यों ना हो, अपने बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, बिरादरी, दोस्त, ये सब के सब लोग वो हैं जिन्होंने हमारी जेब से पैसे निकालने होते हैं, सब के सब। और आपका जो क्लाइंट होता है, जिसको आपने प्रोडक्ट बेचनी होती है, वो वाहिद वो इंसान होता है जिसने आपकी जेब में पैसे डालने हैं। तो अब मुझे बताएं, इंपॉर्टेंस किसकी होनी चाहिए सबसे ज्यादा? क्लाइंट की होनी चाहिए। तो आप एक रिश्ता बना लें, वो है क्लाइंट का रिश्ता। 2 साल के लिए आपका और कोई रिश्तेदार नहीं है सिवाय क्लाइंट के। क्लाइंट और कस्टमर में फर्क होता है। कस्टमर वो होता है जो एक दफा आया और निकल गया, दोबारा जिंदगी में कभी मिले या ना मिले उससे गर्ज नहीं। क्लाइंट वो होता है जिसको हम बार बार चाहते हैं कि वो हमारी चीज बार बार खरीदे, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। तो क्लाइंट बनाए, बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट मत करें।
شروع میں آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے 1 مہینے کے اندر صرف 10 کلائنٹ بنانے. کلائنٹ کا مطلب سمجھ گئے نا سب, کہ وہ بندہ جو آپ سے بار بار چیز لے. صرف 10 کلائنٹ آپ نے 1 مہینے میں بنانے. 6 مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 60. اور 10 مہینے میں 100 ہو جائیں گے. 1 سال میں پورے میں اگر آپ نے 100 صرف کلائنٹ بنا لیے تو آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ کو ضرورت جو آپ کی پیسوں کی ہے وہ ختم ہو جائے گی, خوشحالی ہو جائے گی, گھر میں تنگی نہیں رہے گی. صرف 100 کلائنٹ. اس پہ کام کریں. سب سے امپورٹنٹ رشتہ آج سے تہیا کریں کہ میرا ایک ہی ہے جو مجھے بزنس دے, جو میرا کلائنٹ ہو, جو میرے ساتھ کاروبار کرے, جو میرے سے میری پروڈکٹ خریدے. اس کے اگر گھر میں برتن بھی دھونے پڑے تو دھونے کے لیے تیار ہے. اگر وہ دکان پہ میں گیا ہوں پانی چھڑکاؤ کر رہا ہے تو میں اس سے پائپ لے کے پانی چھڑکاؤ کروں گا. وہ جھاڑو دے رہا تو میں اس کی جھاڑو دوں گا. وہ اگر دکان میں سیٹنگ میں لگا میں اس کی صفائی اس کے ساتھ کرواؤں گا, کیونکہ میرا سب سے امپورٹنٹ رشتہ یہ ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے میری جیب میں پیسے ڈال کے بھیجے ہیں. یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے خوشحال کرنا ہے, جس نے مجھے غربت سے نکالنا ہے, تنگی سے نکالنا ہے. میرے مقاصد جو میں نے سوچے ہوئے کہ میں یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا, اس کو پورا کرنے کے لیے یہی بندہ ہے. تو اس پہ محنت کریں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.